بیٹیاں کہیں اپنے ماں باپ سے، اللہ کرے کہ میری آواز مستورات میں بھی پہنچ رہی ہو، نہیں تو آپ یہ پیغام پہنچائیے، بیٹیاں کہیں اپنے ماں باپ سے، نوجوان لڑکے کہیں اپنے ماں باپ سے، امی، ممی، ابو، ڈیڈی، آپ جو کہتے ہو، خدا کے لیے میں آپ کے پیر پکڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری شادی میں فضول خرچی مت کیجیے، مت کیجیے گا۔ بیٹیاں کہیں میں فاطمہ سے زیادہ معزز باپ کی بیٹی نہیں ہوں، اور نوجوان لڑکے کہیں کہ میں حسن اور حسین سے زیادہ عزت والا نہیں ہوں۔ خدا کے لیے میری شادی میں فضول خرچی مت کیجیے گا۔ بچے کہیں، ماں باپ کہیں کہ بیٹا دوسروں کے ہاں جا کر ہم نے کھانا کھایا ہے، وازوان کھایا ہے، اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اب تو ہم کو کرنا ہی پڑے گا، تو بیٹا خوشامد کرے، بحث تو نہ کرے بڑوں سے، خوشامد کرے۔ بیٹیاں کہیں، بیٹیاں اپنی ماں کے پیر پکڑ کے کہیں امی، امی جو غلطی پہلے ہو گئی، لیکن اب اللہ کے غضب کو دعوت مت دیجیے۔ اگر میری شادی بہت ٹھاٹھ سے ہوئی تو راستے میں جو بارات گزرے گی، مجھے لینے کے لیے جو بارات آئے گی اور مجھے دلہن بنا کر جو بارات لے جائے گی، تو راستے میں غریبوں کے بھی تو گھر پڑیں گے۔ اگر کسی غریب کے گھر کی بیٹی نے تکیے میں منہ چھپا کر رونا شروع کیا اور کسی غریب کے بیٹی نے یہ کہا اللہ میرا باپ بھی اگر مالدار ہوتا تو مجھے بھی تو کوئی رخصت کرنے کے لیے آتا، میرے گھر پہ بھی تو شہنائی بجتی، میرے گھر میں بھی تو سجاوٹ ہوتی، اللہ میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ میرا باپ مزدوری کرتا ہے باغ میں، اللہ میرا باپ ایک معمولی سا ملازم ہے، بہت مالدار نہیں ہے، تو کیا اس کی سزا مجھے زندگی بھر بغیر شادی کے انتظار کر کے ملے گی؟ اگر کسی گونجتی، چیختی، چلاتی، ناچتی، گاتی بارات کو دیکھ کر اور سن کر کسی غریب کے بیٹی نے 2 آنسو بہا دیے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، فرشتوں سے کہا جا سکتا ہے اس شادی میں نحوست ڈال دو، میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کر دو۔ لوگ حیران رہ جائیں گے اور شادی کے 1-2 مہینے کے اندر اندر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ساس اور بہو میں جھگڑا، نند اور باوج میں جھگڑا، شوہر اور بیوی میں جھگڑا، اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی نے کچھ جادو کرا دیا اور کسی نے کچھ سفلی کرا دی۔ نہ جادو نہ سفلی، بلکہ بات یہ ہے کہ اس غریب کی کراہ پر اللہ کو غصہ آ گیا۔